إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر الآية. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال سبحانه وتعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون إلى آخر الآيات. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، مسلمان دوستوں، قابل احترام بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت، تعلیم، تربیت، نصیحت کے لیے انبیاء اور رسول علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی. سلسلے نبوت اور رسالت ختم ہو جانے کے بعد اس مشن کی ادائیگی کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے علماء پر، انبیاء علیہ السلام کے وارثین کی گردنوں پر رکھی، تاکہ قیامت تک اس دین کی تعلیم و تربیت، نصیحت، اس کی دعوت، تبلیغ، رہنمائی، وصیت اور ہر طرح سے اس پیغام کو امت کے آخری فرد تک پہنچانے کا سلسلہ جاری رہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے یہ سلسلہ جاری ہے اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جاری رہے گا. اب ہماری اور آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ذریعے سے جو نصیحت، جو تذکیر اور جو رہنمائی دین کے احکام اور مسائل سے متعلق ہمیں اور آپ کو مل رہی ہے، ہم اس پر عمل کریں. اللہ کے کلام کی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی آیات کو اپنی زندگیوں میں عملی طور پر نافذ کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس سلسلے میں ہمارا اور آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حقیقت میں بہت زیادہ قابل افسوس ہے، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دہی کا مسئلہ، باز پرس کا مسئلہ واقعی ہمارے اور آپ کے ذمے ہے کہ ہم اس کے لیے کیسے اپنے آپ کو تیار کریں. آئیے اللہ کے کلام کی چند آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ایسے ہی سلف امت حضرات صحابہ کرام کی سیرت سے کچھ باتیں اس سلسلے میں کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یہ بات فرمائی ہے کہ نصیحت سے مومنوں کو فائدہ پہنچتا ہے. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. نصیحت کیجئے کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو نفع پہنچاتی ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے پوری امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ نصیحت کی باتیں میرے لیے، آپ کے لیے، تمام بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نفع بخش ہوں گی، اور ہم اور آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. بات اصل میں یہ ہے
کہ اللہ کا کلام سننے کو مل جائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں ہمیں سننے کو مل جائے، اس کا علم ہمیں حاصل ہو جائے، سلف امت کی سیرت اور ان کی زندگیاں ہمارے سامنے آ جائے، زندگی کے تمام تر گوشوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات و بندگی، اسی طرح سے بندگان کے حقوق، لین دین، خرید فروخت، ایسے ہی دیگر معاملات، شادی بیاہ، نکاح، طلاق، غرض زندگی کے تمام تر مسائل میں جب ہمارے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ آ جائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آ جائے، ہمیں نصیحت مل جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت پہنچ جائے، تو اس نصیحت کے پہنچ جانے کے بعد اس سے منہ موڑنا، اسے اعراض کرنا، پہلو دہی اختیار کرنا، بے توجہی برتنا، عمل نہ کرنا، اتباع نہ کرنا، پیروی نہ کرنا، اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق جو دل میں آئے اس پر چلتے رہنا، یہ سب سے خطرناک مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سب اپنی نصیحت کے لیے اللہ کے کلام کی چند آیات اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چند حدیثیں پڑھیں گے، تاکہ یہ چیز ہمارے ذہنوں میں اثر و تازہ ہو جائے کہ یہ مسئلہ بڑا نازک ہے کہ نصیحت کر دیے جانے کے بعد اگر عمل نہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنی سخت قسم کی وعیدیں موجود ہیں۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسالت یعنی پیغمبر بھیجنا، کتابیں اتارنا، اپنے بندوں کو تعلیم اور ہدایت کرنے کی ذمہ داری تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں اتار دی، نبیوں اور رسولوں کو بھیج دیا۔ انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اللہ کے بندوں تک بے کم و کاست پوری امانت داری، دیانت داری کے ساتھ پہنچا دیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پہنچا دیا، اس میں کوئی کمی بیشی باقی نہ رہی۔ اب ہماری جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ اب اس پیغام پر عمل کریں، زندگی میں اسے نافذ کریں، برت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کل قیامت کے دن پیش ہو، حاضر ہو۔ ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں بے انتہا کوتاہیاں ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے کلام کی وہ مشہور آیت کریمہ ہر امام مسجد میں سمجھتا ہوں کثرت سے سورۃ البقرہ کی آخری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں پہلی آیت کریمہ میرے بھائیو للہ، اور اس کے بعد آمن الرسول، اور اس کے بعد لا یکلف اللہ نفسا۔ ان تینوں آیات کو آپ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کے فضائل بھی جانتے ہیں، خاص طور پر دو آخری آیتوں کی خصوصی فضیلت۔ جب یہ پہلی آیت کریمہ اتری تھی تو اس کے اندر کیا تھا؟ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، تم اپنے دل کے اندر کوئی چیز چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا محاسبہ کرے گا۔ تم دل کے اندر کوئی چیز ظاہر کرو یا چھپاؤ، جو کچھ تمہارے اندر ہے اسے تم ظاہر کرو یا تم اسے چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر تمہارا حساب لے گا۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھ کر کے سنائی، صحابہ کرام پریشان ہو کر کے بھاگ کر کے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک اللہ کے کلام کے اندر جو آپ نے ہمیں پڑھ کر کے سنایا اس میں نماز کا حکم ہے، ہمیں بالکل قبول ہے، نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے، روزے کا حکم ہے، روزہ رکھنے کے لیے تیار ہے، زکوٰۃ کا صدقے کا حکم ہے، وہ دینے کے لیے تیار ہیں، ہمیں اس کی طاقت ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، رکھ رہے ہیں، صدقہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، دے رہے ہیں، جہاد کا حکم دیا گیا ہے، جہاد ہماری طاقت ہے، ہم جہاد کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کریمہ میں ایک بات کہی گئی ہے، لا نطیق ذلک، ہمیں اس کی طاقت نہیں، یہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ اللہ کے نبی ہم کیسے یہ کام کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے آپ کے دل میں جو کچھ ظاہر ہے اس پر بھی آپ کا محاسبہ ہوگا، اور جو کچھ دل کے اندر ہے اس پر بھی تمہارا محاسبہ ہوگا۔ تو اب دل تو دل ہے، طبیعت ہے، نفس ہے، بہت ساری چیزیں اچھی بری دل کے اندر آتی رہتی ہیں۔ اللہ اگر اس پر ہماری پکڑ ہوگی تو ہم اپنے آپ کو کیسے بچا پائیں گے؟ تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ تو لا نطیق ذلک، یہ ہمارے بس سے باہر، ہماری طاقت سے باہر ہے۔ یعنی گویا کہ ایک ایسی چیز آئی جس کے بارے میں صحابہ کرام پریشان ہوئے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم پر پورے طور پر عمل کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے، لیکن یہاں انہیں لگا
کہ دل کے اندر کی اگر باتوں کا، دل کے اندر آنے والی چیزوں کا محاسبہ ہوگا تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی، کیونکہ طبیعت میں، نفس میں، دل کے اندر تو بہت ساری چیزیں اچھی بری آتی رہتی ہیں. اگر اس پر ہماری پکڑ ہوگی تو اللہ کے لیے پھر تو ہم عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے. اس لیے اللہ کے نبی ہمیں اس کی طاقت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات سنی، آپ غور سے سنیں اس بات کو. جب یہ صحابہ نے کہا لا نطیق ذلک، اللہ کے نبی ہمیں اس کی طاقت نہیں ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات اتنی ناگوار گزری کہ اللہ کا کلام اتر رہا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کلام اتارا ہے اپنے بندوں کے لیے اتارا ہے تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو ایسی ذمہ داری دے جو بندوں کے لیے ممکن نہ ہو. بندے کا کام یہ ہے کہ وہ عمل کرنے کے لیے تیار رہے، سننے کے لیے تیار رہے، ماننے کے لیے تیار رہے، عمل کرنے کے لیے تیار رہے، پورے طور پر آمادہ رہے کہ اللہ ہم تیار ہیں تیرے حکم پر عمل کرنے کے لیے، کیونکہ تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، تیری ایک ایک نعمت باریک سے باریک اور بڑی سے بڑی ہم اسے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس لیے اللہ جو تیرا حکم ہوگا اپنی طاقت بھر اس پر ضرور عمل کریں گے. یہ کرنا چاہیے تھا. صحابہ نے ایسے کیسے کہہ دیا کہ ہمیں اس کی طاقت نہیں ہے؟ یہ بات اتنی ناگوار گزری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے، آپ کا چہرہ بدل گیا، آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئی، اور آپ نے غصے میں صحابہ کرام سے کہا ساتھیوں کیا کہتے ہو؟ تم لوگوں نے بھی ویسے ہی بات کرنی شروع کر دی ہے جیسے یہود و نصارہ نے بات کرنا شروع کر دیا تھا. ان لوگوں نے کہا تھا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا تو ضرور ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ہم مانیں گے نہیں، عمل نہیں کریں گے، اس کے اوپر نافرمانی کریں گے، اطاعت کرنے سے انکار کیا تھا، تم بھی چلے آئے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ہمارے بس میں نہیں، ہم نہیں کر پائیں گے اس کو. تمہارا کام یہ تھا کہ تم یہ نہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نہیں کر پائیں گے، تمہارا کام یہ تھا کہ تم کہتے اے اللہ ہم نے سنا بھی ہے اور ہم مانیں گے بھی، اطاعت بھی کریں گے. سمعنا واطعنا کہنا تمہارا کام ہے، سمعنا وعصینا کہنا تمہارا کام نہیں ہے. تم اس کے لیے تیار ہو، بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ تیار ہو، اور جب تم تیار ہو جاؤ گے نا اس کام کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ایسی آسانیاں پیدا کر دے گا کہ جو تمہیں مشکل لگتا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے بس میں نہیں ہے، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کر دے گا اور تم بآسانی اوپر عمل کرنے جاؤ گے. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی تو ٹھیک ہے، ہم حاضر ہیں، ہم تیار ہیں، ہم مانیں گے، سنیں گے، آپ جو کچھ کہیں گے اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان اترے گا ہم اسے سنیں گے اور اس کی اطاعت بھی کریں گے، کہا بھی مانیں گے، عمل بھی کریں گے. اللہ کے نبی کے صحابہ اس بات کے لیے راضی ہو گئے. اگلی دونوں آیتیں نازل ہوئی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. اس کے بعد دیکھیے کیا کہا، وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. سمعنا واطعنا، ان لوگوں نے کہا، نبی کے اصحاب نے کہا ہم نے سنا ہے اور ہم ماننے کے لیے بھی تیار ہیں. غفرانک، اللہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو معاف فرما دینا. یہ مسلمانوں کا کام ہے، یہ اللہ کے بندوں کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں اور واضح کر دیا، کیا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی ذمہ داری دیتا ہے، اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا اس کے بس میں ہوتا ہے، جتنی اسے طاقت ہوتی ہے. میرے بھائی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت. جو اچھا کرے گا اس کا اجر ملے گا، جو برا کرے گا اس کی سزا ملے گی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اے اللہ اگر غلطی ہو جائے، چوک ہو جائے یا بھول جائے تو ہمارا مواخذہ نہیں کرنا، ہماری پکڑ نہیں کرنا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. اے اللہ جیسے پچھلے لوگوں پر، یہودیوں پر، عیسائیوں پر، پچھلی امتوں پر جیسے تو نے بوجھ ڈالا تھا جو ان کے بس میں نہیں تھا، آزمائش میں ڈال دیے گئے تھے، بات نہ ماننے کی وجہ سے سزا دے دی گئی تھی، اے اللہ ایسا بوجھ ہم پر مت ڈالنا. ربنا لا تو، اور کیا فرمایا، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اے اللہ ایسی چیز کا بوجھ ہم پر نہ ڈالنا جس کی طاقت ہمیں نہ ہو. اور اس کے بعد وہ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان بندوں نے کی. خلاصہ کلام یہ ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، سمعنا و اطعنا کہنا. اور ایک مرتبہ جب کہا انسانی طبیعت اور فطرت کے مطابق کہ ہمارے بس سے باہر ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور آپ نے فرمایا یہودیوں والا سلوک، یہودیوں والا رویہ بند کر دو. تمہیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر راضی رہو.
اور ماننے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، اتباع اور پیروی اور اطاعت کرنے کے لیے تیار رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں فراہم فرمائے گا۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، اور عملی طور پر میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ نمونہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا، نصیحت آ گئی، قرآن کی آیت کریمہ اتر گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اتر گیا، تو صحابہ کرام نے اس پر عمل کرنے میں ایک لمحے کے لیے بھی دیری نہیں کی۔ میری بھائیو، آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت کیا؟ اللہ کا کلام پڑھا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پڑھی جائیں، نصیحت قرآن کے ذریعے کی جائے، نصیحت سنت کے ذریعے سے کی جائے، نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی سیرت اور زندگی کو پیش کر کے کی جائے، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ماننے کو تیار نہیں۔ نماز پڑھو، ماننے کو تیار نہیں، روزہ رکھو، ماننے کو تیار نہیں، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، ماننے کو تیار نہیں، دین کے علم کے دروس ہوتے ہیں اس میں حاضری دو، علم حاصل کرو، ماننے کو تیار نہیں، اعراض کرنے کا کام چل رہا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اعراض یعنی منہ موڑنا، منہ موڑنا، اور کیا نام ہے، منہ پیٹ پھیر کر کے چلے جانا، توجہ نہ دینا اور اس کی فکر نہ کرنا، اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے نہ سوچنا، اس پر اس کا اہتمام نہ کرنا، یہ ہماری صورتحال بن گئی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی وہ آیتیں بہت ساری ہے جس میں اعراض کرنے والوں پر سخت قسم کی وعیدوں کی دھمکی دی گئی ہے۔ اعراض کرنے والے، اللہ کی کلام کی نصیحت ہو گئی لیکن ماننے کو تیار نہیں ہے، اعراض کرتا ہے، حدیث آ گئی، ماننا چاہیے، نہیں مانتا ہے، اعراض کرتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں سخت وعیدیں ہیں، اور آیتیں 50 سینکڑوں آیتیں ہو سکتی ہیں اللہ کے کلام کی آیات کے اندر، کتاب کے اندر، لیکن میں 2-3-4 آیتیں آپ کے سامنے بطور مثال پڑھوں گا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چند آیتوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعراض کرنا، منہ موڑ کر کے بھاگنا، پیچھ پھیر کر کے چلا جانا، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے کلام کی وہ آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، میری نصیحت سن کر کے منہ موڑ کے چلا جاتا ہے، میری نصیحت کو سنتا ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، ارکان ہیں، اس پر عمل نہیں کرتا ہے، یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر کسی بھی حیثیت سے ان کی مشروعیت ہے ان چیزوں پر عمل نہیں کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، پیٹ پھیر لیتا ہے، اس پر توجہ نہیں دیتا ہے، حرام کو حرام نہیں مانتا، حلال کو حلال نہیں سمجھتا، اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی، اس کی زندگی بڑی گھٹن کی مشکل ہو جائے گی۔ معیشتاً ضنکا، مشکل، پریشان کن، الجھن والی، ٹینشن والی، ڈپریشن والی زندگی ہو جائے گی، اسے سکون نہیں ملے گا، اس کی زندگی میں غم ہوگا، الم ہوگا، رنج ہوگا، پریشانیاں ہوگی، سکون نہیں ہوگا اس کی زندگی میں، راحت نہیں ہوگی اس کی زندگی کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری ذکر سے اعراض کرنے کا یہ انجام ہے، اور یہ کب ہوگا؟ انسان کے جیتے جی یہ زندگی تنگ ہو جائے گی، مرنے کے بعد جو برزخ کی زندگی ہے وہ تنگ ہو جائے گی، حساب و کتاب کے ذریعے سے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دینے میں بڑی مشکل ہو جائے گی۔ مرنے کے بعد جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، حاضری ہوگی، وہاں بھی زندگی آخرت کی اجیرن ہو جائے گی، پل صراط پر گزرنے کا موقع آئے گا، زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری نصیحت سے اعراض کرے گا، سن کر کے عمل نہیں کرے گا، اس کے زندگی میں نافذ نہیں کرے گا، اللہ کے کلام کی آیات، نبی کی سنتیں اسے عملی شکل نہیں دے گا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ یہ تو کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ آگے کیا فرمایا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، بینا ہے، ہمارے پاس دیدہ ہے، آنکھیں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، لیکن ہم اسے قیامت کے دن اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ قیامت کا دن جب ہوگا، اندھا بنا کر کے اٹھایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیران ہو کر کے پوچھے گا ربی لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، قال ربی لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دنیا میں
دیکھنے والا تھا، میرے پاس دیدہ تھا، نگاہ تھی، آنکھ تھی میرے پاس، لیکن اب تو نے زندگی کے بعد آخرت میں مجھے بلایا تو مجھے اندھا کر کے بلایا، لما حشرتنی، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک اليوم تنسیٰ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جب تیرے سامنے میری آیتیں آئی تھی، اللہ کا کلام آیا تھا، نبی کی سنت آئی تھی، حلال و حرام بتایا گیا تھا، ساری چیزوں کی ہدایات اور نصیحت دی گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا، تیرے سامنے میری آیتیں آئی تھی، فنسیتھا، تو نے اسے بھلا دیا تھا، تو نے توجہ نہیں دی، تو نے اسے فراموش کر دیا، تو نے اس کا کوئی خیال نہیں کیا، تو نے اس پر عمل نہیں کیا، تو نے اسے قابل توجہ، قابل اعتراف نہیں سمجھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اسی کی سزا یہ دی جا رہی ہے جیسے تو نے دنیا میں تیرے پاس یہ آنکھیں تھیں لیکن تو نے اس دل کی آنکھ سے اللہ کے کلام کو زندگی میں نافذ نہیں کرنا چاہا، تو نے بھلا دیا اللہ کے کلام کی آیات کو، اسی لیے تجھے یہاں بھی بھلا دیا گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اسی طرح سے آج تجھے بھلا دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس میرے بھائیو شخص کے بیچ میں یہ گفتگو ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جواب دے گا۔ آیت کریمہ ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ جس بات سے اللہ کی نصیحت مل چکی، نبی کی سنت کے ذریعے نصیحت مل چکی، تو اب اسے زندگی میں نافذ کرنا ضروری ہے۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، ایک بات اور سمجھ لیں، اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانا، آپ کے کلام کے پڑھنے کو اللہ کے نہیں مانا، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کا کام نہیں کیا، تو اسی کا نام ہے نفس پرستی، اسی کا نام ہے خواہشات نفسانی کی غلامی اور اس کی پیروی۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کا کہا نہیں مانتے ہیں، اگر یہ لوگ آپ کا کہا نہیں مانتے، یہ امت کے لوگ آپ کے سامنے، آپ کی امت کے لوگ، یہ اللہ کے بندے، اگر یہ آپ کا کہا نہیں مانتے ہیں، استجابہ یعنی آپ جو کہیں اسے قبول کر لینا چاہیے، جو آپ کہیں اسے مان لینا چاہیے، جو آپ کہیں اس پر عمل کرنا شروع کر دینا چاہیے، لیکن فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر یہ لوگ آپ کا کہا نہیں مانتے ہیں، فَاعْلَمْ، تو آپ جان لیجئے، أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ اب یہ لوگ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو نبی کی بات کو نہ ماننا ہی، اس پر عمل نہ کرنا ہی خواہشات نفسانی کی غلامی۔ میری مرضی ہے، میری چاہت ہے، میرا جی جو چاہتا ہے وہ کروں گا، میری مرضی جو ہوگی میں اسے کروں گا، حلال ہے حرام ہے یہ سب اپنی جگہ رہنے دو، میری مرضی جو ہوگی میں اسے مانوں گا، میری مرضی جو ہوگی میں اسے مانوں گا، نہیں مانوں گا یہ میری مرضی کا مسئلہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی اور اقدام کوئی کرے، اتنا کافی ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا نہیں مانتے ہیں ہم، تو پھر ہم اپنی خواہشات کی غلامی کرتے ہیں، یا تو نبی کی پیروی کریں، آپ کا کہا مان لیں، یا آپ کا کہا نہیں مانیں گے تو حتمی طور پر ہم اپنے نفس کا کہا ماننے والے مانے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی آیت کریمہ، میرے بھائیوں، ایسے ہی بہت ساری آیتیں ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم گنہگار کون ہوگا جسے ممن ذکر بآیات ربہ، جسے اپنے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے، فأعرض عنها، اور وہ اسے اعراض کرے۔ آیت کریمہ آ گئی، اس میں کہہ دیا گیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، ویسے ہی عمل کرنا ہے، حلال کو حلال سمجھنا ہے، حرام کو حرام سمجھنا ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی اس کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کی آیت سے اس کو نصیحت کر دی جائے، فأعرض عنها، اور پھر اس کے بعد وہ کیا کرے، اسے منہ موڑ کے چلا جائے، اسے زندگی میں نافذ نہ کرے، کوئی پرواہ نہیں، آیت پڑھی جا رہی ہے، ترجمہ ہو رہا ہے، پیغام سنایا جا رہا ہے، حدیثوں کی طرف سے کے ذریعے سے نصیحت کی جا رہی ہے، لیکن فأعرض عنها، اسے اعراض کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور جو کچھ اس نے بدعمالیاں کی ہیں، گناہ کے کام کیے ہیں، اسے بھلا دیتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا، کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت وعید سنائی کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔
دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انتقام لے گا، بدلہ لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ ایسے لوگ مجرم ہیں، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ کے کلام کی آیات سے نصیحت کی جائے، سمجھایا جائے، بتلایا جائے اور اس کے بعد ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، وہ اسے اعراض کرے، وہ موڑ لے، نہ مانے، نہ عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ہم مجرموں سے ضرور بدلہ لیں گے۔ ایسے لوگ مجرم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں، اور اللہ تعالیٰ انتقام لینے کی دھمکی دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے انتقام سے ہم گھبرا جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انتقام لینے کی بات کرے، بدلہ لینے کی بات کرے تو بھلا بتائیے کہ کس قدر گھبرانے کی بات ہے، کس قدر ڈرنے کی بات ہے۔ میرے بھائی، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بہت ساری آیتوں میں فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کو کیا ہو گیا ہے، نصیحت کرنے کے بعد مانتے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ کا کلام نصیحت کرتا ہے، کیوں نہیں مانتے؟ نبی کی سنتوں میں نصیحت ہے، کیوں نہیں مانتے اسے؟ کیوں اعراض کرتے ہیں؟ کیوں موڑ لیتے ہیں؟ کیوں اس پر عمل نہیں کرتے، پیروی نہیں کرتے؟ ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، یہ تو ایسے بدک کر کے بھاگتے ہیں اللہ کے کلام کی آیات سے، نبی کی حدیثوں سے اعراض کرتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ کوئی بدکے ہوئے میرے بھائیوں گدھے ہو۔ بدک جو لوگ کیا ہوتے ہیں؟ حمر مستنفرہ، ایسے گدھے ہیں جیسے جن کو کوئی دوڑا رہا ہے، جن کو کوئی پکڑنا چاہ رہا ہے تو بدک کر کے بھاگ رہے ہیں۔ فرت من قسورہ، اللہ نے مثال دی کہ جیسے کوئی شیر اگر کسی گدھے پر حملہ کرنا چاہتا ہو تو گدھا کس تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے، یا شکاری کی آہٹ لگ جائے، بھنک لگ جائے کہ کوئی تیر انداز ہمارے سامنے کھڑا ہے اور ہمیں شکار کرنا چاہتا ہے تو کس طرح سے وہ سرپٹ بھاگے گا گدھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو ایسے بھاگتے ہیں اللہ کی کلام کی آیات سے عمل کرنے سے جیسے یہ بدکے ہوئے گدھے بھاگتے ہیں شکاری کو دیکھ کر، یا گدھوں یا شیر وغیرہ کو دیکھ کر کے پہاڑوں سے بھاگتے ہیں، اس طرح سے بھاگتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اس معنی کی بہت ساری آیات ہیں، ساری آیات کو اکٹھا کرنا مقصد نہیں ہے، نصیحت کے لیے چند آیتیں کافی ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ اعراض ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہے۔ ہم نے حرام کو حرام سمجھا یا نہیں سمجھا، اپنی گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، جھانک کر کے دیکھنا، اپنے بندوں کے ساتھ معاملات کتنے اچھے ہیں برے ہیں اس کا جائزہ لے کر کے دیکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کتنا سچے ہیں، بندے اور اللہ کے بیچ میں سچائی ہونی چاہیے، ہم کتنے سچے ہیں اس کا جائزہ لے کر کے دیکھنا۔ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں کتاب و سنت کی تعلیمات کا علم ہونے کے باوجود دین سے دوری کا مسئلہ، دین بیزاری کا مسئلہ، سننے کے بعد عمل نہ کرنے کا مسئلہ کس قدر پھیلا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حرام نہ کھاؤ، چوری نہ کرو، رشوت سود کا معاملہ نہ کرو، نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، لیکن ہم ماننے کو تیار نہیں۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جواب دہی کتنی مشکل ہے، یہ خطرناک مسئلہ ہے۔ ہم سنتے بہت ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں، سننے کے بعد، جاننے کے بعد، علم ہو جانے کے بعد اگر عمل نہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال گدھوں سے دی ہے، کتوں سے دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، جن کے پاس علم آ گیا ہے، تورات کا علم آ گیا ہے، انجیل کا علم آ گیا ہے، اور ایسے ہی امت محمد کے لوگوں تمہارے پاس قرآن کا، سنت کا علم آ چکا ہے، اب یہ علم آنے کے بعد اس کا کوئی اثر زندگی میں اگر دکھائی نہ دے، پورے طور پر یا جزوی طور پر عمل نہ کریں، ہم اسے نظر انداز کر دیں، اعراض کریں، بے توجہی برتیں، عمل میں نہ لائیں، بس سن کے جان کے چھوڑ دے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کی مثال تو ان گدھوں جیسی ہے جن گدھوں کے اوپر کتابوں کا گٹھر لاد دیا جائے اور وہ کتابوں کا بوجھ لے کر کے چلے، اس کی زندگی میں ان کتابوں کے اندر جو کچھ بتلایا گیا ہے اس کا ان کی زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔
یہی مثال ان لوگوں کی ہے جن کے پاس کتاب کا سنت کا علم ہے اور زندگی میں اس کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا. میرے بھائیوں، ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لمبی آیت کریمہ 2-3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسئلے کو سمجھایا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کا علم عطا فرمایا اور وہ اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، اخلد الی الارض، دنیا کی رنگینیوں کی طرف بھاگتے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دے کر کے سمجھائی کہ ایسے لوگ جو نصیحت مانے کے بعد، علم آ جانے کے بعد زندگی میں عمل نہیں کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، ان لوگوں کی مثال کیسی ہے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. اللہ نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہی ہے، ایسی ہی مثال ہے جیسے وہ کتا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو ڈانٹ کر کے بھگائیں تو بھی زبان باہر نکالے رہتا ہے، لٹکائے رہتا ہے، اور اگر اسے قریب کریں تو بھی زبان لٹکائے رہتا ہے. آپ سمجھائیں تو بھی اور نہ سمجھائیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بالکل ویسے ہی جیسے کتے کو دھتکاریں یا بلائیں، دونوں صورتوں میں زبان لٹکائے باہر نکال کر کے گھومتا رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دے کر کے سمجھایا. تو آپ بتائیے کہ زندگی میں عمل، علم ہو، قرآن کی تعلیم کا پتہ ہو، سنت کی تعلیم کا پتہ ہو، سلف امت کی زندگیاں ہماری زندگیوں میں، اس کی تعلیمات سلف امت کی زندگیاں ہماری زندگی میں ہو، یعنی ہمیں بتلا دیا گیا ہو لیکن ہم اس کے مطابق عمل نہ کریں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بھلا بتائیے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، ہمارا حشر کیا ہوگا؟ یہ اعراض کی آیتیں ہمیں پیغام دیتی ہیں. مسلمانوں، صرف علم کے ساتھ زندگی نہیں، علم جب تک تم اس پر عمل نہیں کرو گے وہ علم نفع بخش علم نہیں مانا جائے. علم نافع کب ہوگا؟ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے ایسے علم سے جو نفع نہ دیتا ہو. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نفع دینے والا نہ ہو. یہ نفع دینے والا علم کیا ہے؟ نفع دینے والا علم کا نفع کیا ہے؟ علم کا نفع اس کے مطابق عمل کرنا ہے. علم پر اگر عمل ہو رہا ہے تو وہ علم نفع بخش ہے، اور علم کے مطابق عمل نہ کرے تو یہ علم غیر نافع ہے. اس کا مطلب اس علم کا کوئی نفع، کوئی فائدہ ہم کو آپ کو نہیں ملتا ہے. میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں بہت بنیادی طور پر اپنی زندگی کا عملی جائزہ لینے کی ضرورت ہے. میرے بھائی، کیا ایسی حالت نہیں ہے، معاف کیجئے گا، کہ علمی مجالس ہوتی ہیں، علمی حلقات ہوتے ہیں، دروس ہوتے ہیں، لیکن کتنے ہمارے بھائی ہیں جن کے ساتھ کوئی عذر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کتنے ہمارے بھائی ہیں جو بلا عذر، کتنے نوجوان ہیں، کتنے بڑے چھوٹے ہیں، کتنی مائیں بہنیں ہیں، لیکن میرے بھائیوں بلا عذر وہ مجلس میں حاضر ہونا نہیں چاہتے. کام کچھ نہیں ہے، وہ چائے پینا ہے، وہ دکان پر جانا ہے، گپ شپ کرنا ہے، بات چیت کرنی ہے، یعنی لا یعنی چیزوں میں وقت ضائع کرنا وہ گوارا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم سیکھنے جو روشنی ہے، جس کا نفع، جو نفع بخش علم ہمیں حاصل ہوگا جب ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، انسان اس پر توجہ نہیں دیتا. اور میرے بھائیو، یہ تو بلوہ عامہ ہے، الا من رحم اللہ، الا ماشاء اللہ، ورنہ عام طور پر صورتحال یہ ہے کہ معلومات تو ہے لیکن زندگی میں اس پر عمل نہیں ہے. یہ خطرناک مسئلہ ہے. میں آپ سے عرض کر رہا تھا، آئیے ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر کے پھر گفتگو مکمل کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات میں بہت ساری باتیں بیان فرمائی، لیکن ان کی ساری تفصیلات پہ ہمیں جانے کا موقع نہیں ہے اور نہ مطلوب ہے. کافی ہے اتنا کہ ہم چند آیات سے اس مسئلے کو سمجھیں کہ اعراض کرنا، عمل نہ کرنا نصیحت پر قرآن کی، سنت کی، یہ ہمارے لیے بڑا خطرناک ہے، دنیا میں بھی خطرناک ہے. دنیا میں آج ہم پریشان ہیں، بڑی الجھن ہے زندگی میں. خیریت پوچھو بہت سارے بھائیوں سے، بھائی کیا حالات ہیں، تو کہتے ہیں بھائی نہ پوچھو، بڑے حالات برے ہیں، بڑا ٹینشن ہے، بڑا ڈپریشن ہے. ڈپریشن کا علاج میڈیکل سائنس تو کرتی ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ کا کلام کہتا ہے کہ زندگی میں اللہ کے کلام کی نصیحت کو برتو، نبی کی سنتوں کی نصیحت کو برتو. اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کو جنت بنا دے گا. اور اعراض کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کو اجیرن بنا دے گا، الجھن کا، ٹینشن کا، ڈپریشن کا میرے بھائیوں مجموعہ بنا دے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس مسئلے کو سمجھیں. اللہ کو راضی کر کے اگر ہم راحت اور سکون نہیں پا سکتے تو اللہ کو ناراض کر کے کبھی راحت اور سکون نہیں پا سکتے.
اس لیے ہماری ذمہ داری عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی کے اصحاب کی بات شروع میں آئی تھی، بات لمبی ہے، بہت ساری باتیں ہیں، اللہ کے نبی کے اصحاب کی بات آئی تھی، یہ کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ، اے اللہ ہم نے سن لیا اور ہم مان رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں۔ اس کی مثالیں بہت ساری ہیں نبی کے اصحاب کی زندگی میں، لیکن میں ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر، مسلم کے اندر روایت موجود ہے میرے بھائیوں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہیں۔ اس وقت شراب حلال تھی، شراب پی جاتی تھی، برسوں سے پی جاتی تھی، ابھی تک شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا۔ یہی حالات تھے، حضرت انس بن مالک ابو طلحہ انصاری کے گھر میں ہے، شراب کا جام چل رہا ہے، بڑا گھڑا نکالا کھولا گیا ہے اور اسے پرانی شراب نکال کر کے جام میں بھر بھر کر کے انس بن مالک سب کو پلا رہے ہیں۔ اسی بیچ میں ایک آدمی آیا، روایت میں یہ ہے جاء رجل، ایک آدمی آیا، یعنی کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ کوئی بہت خاص آدمی آ گیا، نبی کا کوئی بہت خاص صحابی آ گیا، نہیں، روایت میں ہے جاء رجل، ایک آدمی آیا، نبی کے ساتھیوں میں سے کوئی ساتھی آیا اور اس نے کہا کیا تمہیں کچھ پتا چلا، کیا تمہیں علم ہوا؟ لوگوں نے کہا کس بات کا علم، کیا پوچھتے ہو؟ کہا الا ان الخمر قد حرمت، سن لو میرے بھائیوں، اگر تمہیں علم نہیں ہوا ہے تو میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، شراب حرام کر دی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، شراب کی حرمت کا وہ پیغام لے کر کے آیا تھا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ اب لوگوں کے ہاتھ میں شراب کا جام ہے، کتنی لذت، کتنا مزہ اس نشے کے میرے بھائیوں ماحول میں آتا رہا ہوگا۔ اب ان کے ہاتھ میں جام ہے، لیکن ایک سیکنڈ بھی ان صحابہ نے دیر نہ کی، کہا یا انس اخرج فارق هذه القلال، انس خبر مل گئی کہ شراب حرام ہے، نصیحت آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ اب یہ جام جو منہ سے لگا ہوا تھا اگلا گھونٹ اندر نہیں جائے گا، اس جام کو منہ سے ہٹاؤ، اسے بھی پھینک دو اور انس اٹھو، یہ بڑے بڑے شراب کے گھڑے جو برسوں سے پرانی شرابوں کی رکھی ہوئی ہیں، اسے پکڑو، گھسیٹ کر کے باہر لاؤ، وہ عارق هذه القلال، ان بڑے بڑے گھڑوں کو نالیوں میں بہا دو اور ان گھڑوں کو بھی توڑ کر کے چورے چورے کر دو۔ ان صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، خبر بتا دی ہے ایک آدمی نے آ کر کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، اب جو منہ میں جام لگا ہوا ہے، پیالہ ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اسے تو پی کے ختم کر لو، پھر اس کے بعد چیک کرتے ہیں، پتہ لگاتے ہیں خبر صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ واقعہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، حرام ہونے کی اطلاع دینے والے نے صحیح اطلاع دی ہے یا نہیں دی ہے، اس کی تحقیق کر کے پھر آگے اس پر عمل کریں گے۔ نہیں، نبی کے صحابہ نے بلا تاخیر وہ جام منہ سے ہٹایا اور گھڑے توڑوا دیے، شراب کو مدینے کی نالیوں میں بہا دیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اور وہ بھی نہیں ہوا جو آج ایک فتنہ پیدا کر دیا گیا ہے، وہ جس کو اہل علم جانتے ہیں خبر آحاد، خبر واحد، یعنی ایک آدمی اگر آ کر کے خبر دے، ایک آدمی حدیث بیان کرے تو ایک آدمی کے بتائی ہوئی بات پر عمل نہیں کیا جائے گا، جب تک 2 3 4 10 20 لوگ نہ بتائیں تب تک اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک بہرحال مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے اس طرح کی شبہات سے۔ صحیح موقف یہ ہے کہ اگر صحیح سند کے ساتھ ایک شخص نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کر دی تو وہ ہمارے لیے حجت ہے، عقیدے میں بھی، ایمان میں بھی، حلال و حرام میں بھی، عبادات میں بھی، لین دین، خرید فروخت، شادی بیاہ، نکاح طلاق، اخلاق کردار، ہر مسئلے میں حجت ہے۔ بس ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند طور پر ہم تک آ جائے، یہ کافی ہے ہمارے لیے۔ تو نبی کے صحابہ نے ایک سیکنڈ بھی دیر نہ کیا۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ آج ہمارے کتنے بھائی ہیں، اور معاف کرنا، بات نشے کی آ گئی، شراب کی آ گئی تو میں عرض کر دیتا ہوں، اگر دکھ ہو تکلیف ہو تو معاف کر دینا، لیکن اعراض کرنے سے بچنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگنا۔ کتنے بھائی ہیں جو نشے کے عادی ہیں، انہیں اللہ کا کلام سمجھاتا ہے، وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کتنے لوگ میرے بھائیوں تمباکو، بیڑی، سگریٹ، نشہ، نشوار اور نہ جانے کیسے پدارتھوں کے عادی ہو چکے ہیں، رسیا ہو چکے ہیں، انہیں اللہ کے نبی کی حدیث سمجھاتی ہے یہ حرام ہے، یہ ناپاک ہے، یہ پلید ہے، اسے چھوڑ دو۔
لیکن چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا. اس سے بڑا ظالم گنہگار کون ہو سکتا ہے جسے اللہ کے کلام سے نصیحت کی جائے لیکن پھر بھی وہ اعراض کرے, منہ موڑ لے, عمل نہ کرے, سن کر کے انسنی کر دے. اور بہت سارے بھائی ہیں جب ان سے کہو بھائی یہ سب حرام ہے چھوڑ دو تو کہتے ہیں انشاءاللہ چھوڑ دوں گا. اور بعض لوگ کہتے ہیں دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, یعنی دعا آپ کریں لیکن وہ کھاتا پیتا رہے گا, حرام چھوڑنے کو تیار. استغفر اللہ. یہ نصیحت کرنے کا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی نصیحت اعراض کرنے کا معاملہ ہے کہ نہیں ہے, منہ موڑنے کا معاملہ ہے کہ نہیں ہے. اور بڑی وعیدیں ہیں, یاد رکھو یہ بھی آخری بات سن کر کے جاؤ. جو اعراض کرے گا اللہ کے دین سے, اللہ کے کلام کی آیت سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے منہ موڑے گا, اللہ تعالیٰ بھی اس سے منہ موڑ لے گا, اعراض کرے گا. جس کو اللہ کے دین پر عمل کرنے سے مطلب نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے بھی مطلب نہیں ہے. میں آپ کے سامنے ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. میرے بھائیوں, صحیح بخاری وغیرہ ہی کی روایت ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں درس دے رہے تھے. مسجد نبوی میں درس دے رہے تھے, علم کی مجلس تھی, جیسے حلقات علم لگتے ہیں, درس ہو رہا, اجتماع ہو رہا, پروگرام ہو رہا ہے, جلسہ ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں درس دے رہے تھے. صحابہ کرام کا جھرمٹ موجود ہے. اتنے میں 3 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. 3 لوگ. یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے نا آج کل کے دور کا. آج کل کے دور کا بڑا مسئلہ ہے, علم حاصل کرنے سے دلچسپی بے انتہا کم ہوتی جا رہی ہے. اور یاد رکھو, اگر آپ نے ہم نے علم دین کے بارے میں توجہ کم کر دی تو ہماری اور آپ کی زندگی سے دین کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ روشنی ہے, کیونکہ اسی کے ذریعے سے اللہ نے اپنے بندوں کو ہدایت دی ہے, ایمان عطا فرمایا ہے, جنت کا راستہ بتلایا ہے, جہنم سے بچنے کی ضمانت دی ہے. کتابیں اسی لیے اتاری گئی تھی, انبیاء کو رسول کو اسی لیے بھیجا گیا تھا. اگر ہم آج انہی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیں تو ہمارے دین کا کیا عالم ہوگا. اس لیے یہ آن لائن وغیرہ کا چکر چھوڑ دو, زیادہ فزیکلی سامنے بیٹھ کر کے علم حاصل کرو, مجالس میں حاضر ہو کر کے علم حاصل کرو, تاکہ آپ کی زندگی میں روحانیت آئے. روحانیت ابھی آج کل میڈیا, آج کل یہ جو جدید وسائل آ گئے, اس کے ذریعے سے آج ایک زمانہ تھا ابھی ماضی قریب میں, جمعے کے دن مسجدوں کے اندر, اس مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں, ساری مساجد, ساری دنیا کی مساجد کی بات کر رہا ہوں. میرے بھائیوں, حالت یہ تھی کہ قرآن کریم کا ایک بڑا مجموعہ الماریوں میں رکھا رہتا تھا. سارے لوگ اٹھا کر کے قرآن کریم کی آدھے گھنٹے 1 گھنٹے پہلے سے تلاوت کرتے تھے. جیسے ہی مؤذن کی اٹھنے کا پتہ چلتا تھا کہ مؤذن اٹھ رہا اذان دینے کے لیے, پھر اس کے بعد جلدی 1-2 منٹ کے اندر سارے لوگ ان قرآن کے مصاحف کو لا کر کے الماریوں میں رکھ دیتے تھے یا رکھوا دیا کرتے تھے. آج حالت یہ ہے کہ مسجدیں مصاحف سے خالی ہیں, 10-20 مصاحف اٹھانے والے ہوتے ہیں, ورنہ ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے. میرے بھائیوں, یاد رکھو, میں یہ نہیں کہتا کہ حرام ہے یا تلاوت قبول نہیں ہوگی, نہیں, بالکل تلاوت آپ کرتے ہیں, اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. لیکن جو روحانیت, جو تقدس, جو عظمت قرآن کریم کی آپ کے ہاتھوں میں لے کر کے تلاوت کرنے سے آئے گی, وہ اس ڈیجیٹل سے آپ کے ہاتھوں میں نہیں آ سکتی ہے. حالت ایسی ہو گئی ہے تو دین کی مجلسوں سے دوری کا معاملہ بڑا پریشان کن چل رہا ہے. مجلسوں میں کہیں 10 لوگ, کہیں 5 لوگ, کہیں 2 لوگ, کوئی توجہ نہیں ہے میرے بھائیوں. الا ماشاء اللہ, اس حدیث کو سنو ذرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجلس جمی ہوئی ہے, 3 لوگ باہر سے آئے, اللہ کے نبی کے قریب آئے. اب اس میں سے جو ایک آدمی تھا وہ بڑا فکر مند تھا اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا سچا علم حاصل کرنے کی ان سے تڑپ تھی, لگن تھی, شوق تھا. وہ آگے بڑھا اور جگہ تلاش کر کے مجلس میں ایک جگہ, خالی جگہ اسے ملی گنجائش, تو وہاں آ کر کے وہ بیٹھ گیا اور غور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اور آپ کی تعلیمات کو سننے لگا. دوسرا جو ساتھی تھا اس نے کیا کیا, وہ وہیں بیٹھ گیا, یعنی وہیں مجلس کے پیچھے ایک دم اخیر میں, وہیں شرم کے مارے آگے آئے, قریب آئے, سنے غور سے, دیکھے کیا بات ہو رہی ہے, توجہ دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر, باتوں پر. اس کی فکر نہیں کیا اس نے, بس وہ جہاں تھا وہیں شرمیلا, شرماتے بس وہیں بیٹھ گیا. ایسی بے توجہی سے کہ اب میں کیا کروں, ایک ساتھی تو آگے چلا گیا ہے اور اب میں کہاں جاؤں, تیسرا ساتھی پتہ نہیں کیا کرے گا, وہ اندر آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا. وہ دوسرا آدمی شرماتے ہوئے پیچھے ہی آخر میں ساری مجلس کے پیچھے ہی ایسے ہی بیٹھ
بیٹھ گیا, کوئی توجہ نہیں, بس یوں ہی بیٹھ گیا. تیسرا جو آدمی تھا اس نے اعراض کیا, منہ موڑا اور منہ موڑ کر کے چلتا بنا. سوچا کیا بیٹھے یہاں مجلس میں, یہ تو ہر دم سنتے رہتے ہیں, بار بار وہی درس, بار بار وہی درس. جیسے آج کل کا ماحول ہے, جب دیکھو جب سمجھاتا ہے کوئی ہمارا بھائی, ہمارا عالم, کوئی ہمارا ناصح, تو ہم کہتے ہیں یہ کیا بار بار وہی بات, ارے چھوڑو یہ سب کام بن گیا ہے مولویوں کا, دائیوں کا. جب دیکھو یہ بس نصیحت کرنا, ڈانٹنا, ڈپٹنا اور مذمت کرنا, برائی کرنا, اسی طرح کی بات کرتے ہیں میرے بھائی. جب دیکھو تب جہنم کی آیتیں سناتے ہیں, جب دیکھو تب تنبیہ کرتے ہیں, ڈراتے, خوشخبریاں نہیں سنا, اس طرح کے تانے دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درس مکمل کر لیا. درس مکمل کرنے کے بعد آپ نے فرمایا میں ان 3 لوگوں کی کہانی تمہیں بتلاتا ہوں اور اسی پر بات ختم کروں گا. میں اللہ کے نبی پر میں تمہیں ان 3 لوگوں کے بارے میں بتلاتا ہوں. 3 لوگوں کا معاملہ ہوا کیا, کہا اللہ کے نبی نے فرمایا, کہا ایک آدمی جو آگے آیا تھا اور مجلس میں جگہ تلاش کر کے بیٹھا, غور سے سننے لگا, آوا فآواہ اللہ, اسے اس نے پناہ طلب کی تو اللہ نے اسے پناہ عطا فرما دی. اس نے پناہ طلب کی تو اللہ نے اسے پناہ عطا فرما دی. یعنی اللہ نے اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے سہارا مانگا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا سہارا دے دیا, علم کی مجلس میں آ گیا. دوسرا جو آدمی تھا پیچھے آ کر کے بیٹھ گیا, اللہ کے نبی پر استحیا فاستحی اللہ منہ, وہ شرماتا رہا تو اللہ بھی اس سے شرماتا رہا. یعنی اس کا اہتمام, اس کی توجہ زیادہ نہیں تھی. اور تیسرا جو چلا گیا, بیٹھا بھی مجلس میں, آپ نے فرمایا والثالث اعرض فاعرض اللہ عنہ, اس نے منہ موڑ لیا تو اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا. میرے بھائیوں یہ ہے اعراض. اعراض کریں گے ہم تو اللہ ہم سے اعراض کرے گا. اگر ہمیں اللہ سے, اللہ کے دین سے لگاؤ نہیں ہے تو اللہ کو ہم سے بھی کوئی لگاؤ نہیں ہے. نہ اس کی رحمت, نہ اس کی محبت, نہ اس کی مہربانی, نہ اس کی شفقت. اللہ چھوڑ دے گا, جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو, ہلاکت میں, ضلالت میں بھٹکنا چاہتے ہو بھٹکو. اللہ کی نبی دعا کیا کرتے تھے, کہتے تھے اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, اے اللہ مجھے ایک پل کے, پلک کے جھپکنے کے برابر بھی میرے حوالے نہ کرنا. اپنا سہارا, اپنی مدد, اپنی رحمت, اپنا سپورٹ ہمیں دیتے رہنا. میرے حوالے کر دے گا اللہ تو میں ہلاک و برباد ہو جاؤں گا. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اعراض کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, منہ موڑنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آیت سنو عمل کرنا شروع کر دو, ایک حدیث سنو عمل کرنا شروع کر دو, گناہوں سے, معاصی سے توبہ کرو, فرائض کی پابندی کرو. زندگی میں امن چاہتے ہو, عافیت چاہتے ہو, ٹینشن اور ڈپریشن سے نجات چاہتے ہو, تو یہ پہلا علاج ہے جو اللہ کے کلام کا, نبی کی سنت کا علاج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اعراض سے, انحراف سے, غفلت سے اور بے توجہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.